السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم فن مضمون نگاری کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ پیشکش محمد مدثر محمد سلیم، معاون مدرس مولانا ابوالکلام آزاد ہائی اسکول و جونیئر کالج فیض پور۔ مضمون نگاری اردو نثر کی خاص صنف ہے۔ انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں۔ یہ غیر افسانوی صنف ہے۔ مضمون کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ کسی موضوع پر اپنے خیالات کو مربوط اور مدلل انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ کر متاثر ہو سکے، وہ مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون نگاری کے لیے 3 شرطوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ نمبر 1، مضمون کا پیرایہ بیان سادہ ہو، پیچیدہ اور پرتکلف اسلوب مضمون کا عیب ہے۔ نمبر 2، مضمون کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو خیالات اور جو باتیں اس میں پیش کی جائے ان میں دلکشی ہو۔ صرف الفاظ اور انداز بیان کا دلکش ہونا مضمون کے لیے کافی نہیں۔ نمبر 3، تیسری اور آخری شرط اچھے مضمون کے لیے یہ ہے کہ مضمون نگار کے دل میں جو بات ہو وہ پڑھنے والوں تک پہنچے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مضمون میں جو خیالات پیش کیے جائے وہ اس طرح مربوط ہو جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہے۔ خیالات میں ربط نہ ہونا اور انتشار کا پایا جانا مضمون کا عیب ہے۔ ہر پیراگراف اپنے پہلے پیراگراف سے فکری سطح پر جڑا ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہر مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، تمہید۔ نمبر 2، اصل مضمون۔ نمبر 3، اختتام کا انجام۔ تمہید مضمون کی ابتدائی حصہ تمہید کہلاتا ہے۔ اسے خاص طور پر دلچسپ ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا مضمون کے ابتدائی جملوں کو دیکھ کر پورا مضمون پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو جائے۔ تمہید کا حصہ اگر خشک اور غیر دلچسپ ہوگا تو پڑھنے والا اس کے مطالعے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پائے گا۔ مضمون کے لیے ایک اچھی تمہید مضمون نگار کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اس کے لیے فقط انداز بیان کی دلچسپی ہی کافی نہیں، بلکہ تمہید میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے انہیں بھی مضمون سے مربوط ہونا چاہیے۔ اچھی تمہید مضمون کو ایک وحدت عطا کرتی ہے، اس لیے مضمون کی بنیادی شکل ہے۔ اصل مضمون۔ تمہید کے بعد مضمون نگار ان مسائل کی طرف رجوع کرتا ہے جس کے لیے تمہید قائم کی گئی تھی۔ یہ مضمون کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اور پڑھنے والوں سے متعلق اپنے نقطۂ نظر کو پیش کرتا ہے اور اس کے حق میں دلائل بھی فراہم کرتا ہے۔ مضمون کا یہ حصہ زیادہ منطقی، فکر انگیز اور خیال افروز ہوتا ہے۔ مضمون نگار اس حصے میں موضوع سے متعلق مختلف تنقیدی جائزہ بھی لیتا ہے۔ اس حصے کی خوبی یہ مانی جاتی ہے کہ اس میں جذباتی پیرایہ بیان سے پرہیز کیا جائے اور فقط اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر دلائل قائم کرنے کے بجائے منطقی استدلال کی روشنی میں کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ مضمون کے اس حصے میں اصل مسئلے کے تمام پہلو روشن ہو کر سامنے آ جاتا ہے اور پڑھنے والا بھی عقل کی رہنمائی میں رفتہ رفتہ مضمون نگار کا ہم خیال ہو جاتا ہے۔ مضمون کا یہ حصہ باقی حصوں کے مقابلے میں طویل ہوتا ہے اور کئی پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے۔ اختتام مضمون کا آخری حصہ اختتامیہ کہلاتا ہے۔ اس حصے میں مضمون نگار مضمون میں بیان کیے گئے تمام پہلوؤں کو کم سے کم الفاظ میں سمیٹ کر حاصل کلام بیان کرتا ہے۔ مضمون کے درمیانی حصے میں جو تفصیلات پیش کی گئی تھی اور موضوع کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا تھا، اس سے برآمد ہونے والے نتائج
اختتامیہ میں نہایت مؤثر انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اختتامیہ کی خوبی یہ سمجھی جاتی ہے کہ کہاں اس کو پڑھ لینے کے بعد قاری کے ذہن میں کوئی تشنگی باقی نہ رہ جائے اور موضوع کے متعلق قاری مضمون نگار کے خیالات سے پوری طرح اتفاق کر لے۔ اختتامیہ میں جو نتائج پیش کیے جاتے ہیں، اگر ان کی پیشکش کا انداز واضح، اطمینان بخش اور مؤثر نہیں ہوگا تو پڑھنے والا ذہنی الجھنوں کا شکار ہو جائے گا، اور یہ اختتامیہ کا عیب ہے۔ پورے مضمون کو چند جملوں میں اس طرح سمیٹ لینا کہ تمام ضروری پہلو سامنے آ جائے، اگرچہ دشوار ہوتا ہے، لیکن ایک اچھے اختتامیہ کی یہی خوبی سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔